السلام علیکم دوستو، سردار ٹی وی کی ایک اور ہسٹوریکل اور انفارمیٹو ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے 5 مشہور تاریخی قلعے جو کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں، اور ان کو دیکھنے پاکستان ہی نہیں بلکہ غیر ملکی سیاح بھی بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو نمبر 1 پر دراوڑ قلعہ۔ دوستو یہ قلعہ صحرائے چولستان کی ایک شاندار خوبصورتی ہے۔ یہ بہاولپور شہر سے 130 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اسے دیکھنے کا بہترین وقت مشہور جیپ ریلی کے دوران فروری میں ہے۔ اس قلعہ دراوڑ پاکستان کے ان قلعوں میں سے ایک ہے جو موجودہ دور میں اپنی بہترین حالت میں ہے۔ دوستو یہ قلعہ بہاولپور کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ تھا۔ 1500 میٹر کا طواف والا قلعہ دراوڑ پاکستان کے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ دوستو اس کی دیواریں 30 میٹر تک اونچی ہیں۔ دراوڑ قلعہ ہندوستان کی ریاست راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو حکمران نے خطے کے خود مختار بادشاہ راول دیوراج بھٹی کو خراج عقیدت کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ دوستو مورخین کا خیال ہے کہ بڑے مربع قلعے کو ابتدا میں ڈیرہ راول کہا جاتا تھا، جو بعد میں ڈیرہ راوڑ اور پھر ڈیراوڑ میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو اس قلعے کو 1733 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ خستہ حال سرخ اینٹوں والا قلعہ جو چولستان کے وسیع صحرا میں میلوں تک نظر آتا ہے۔ دوستو قلعہ نے حالیہ برسوں میں نئی شہرت حاصل کی ہے، کیونکہ چولستان میں کیمپنگ ایڈونچر کی متلاشیوں میں کافی مقبول ہو گیا ہے۔ دوستو یہ ٹور نہ صرف لوگوں کو دراوڑ قلعہ کی دیواروں کے قریب ستاروں کے نیچے سونے کا موقع فراہم کرتے ہیں بلکہ مقامی کھانوں اور ثقافت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو نمبر 2 پر لاہور قلعہ، جسے لوگ شاہی قلعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو پاکستان کا یہ قدیم قلعہ پنجاب کے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ لاہور کی مرکزی شناخت اور پاکستان کے سب سے مشہور قلعوں میں سے ایک ہے۔ شاہی قلعہ اپنی تعمیر اور شان و شوکت میں بے مثال ہے۔ دوستو عام طور پر اسے شاہی قلعہ کہا جاتا ہے۔ یہ مغل سلطنت کی شان و شوکت اور زوال کی ایک قابل ذکر مثال ہے۔ اگرچہ جدید قلعہ لاہور کی بنیاد مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں 1566 عیسوی میں رکھی گئی تھی، لیکن مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ پر اس سے 500 سال قبل ایک قلعہ بند ڈھانچہ موجود تھا۔ اکبر کے جانشینوں نے بھی اپنے دور حکومت میں قلعہ میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ دوستو ہندوستان میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعے کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ بعد میں اس میں برطانوی افواج نے قبضہ کر لیا۔ دوستو مزید یہ کہ پاکستان کا یہ مشہور قلعہ اپنے منفرد فن تعمیر اور ڈیزائن کے لیے بھی بہت مشہور ہے، کیونکہ اس میں اسلامی اور ہندو ثقافت دونوں کی جھلک موجود ہے۔ دوستو یہ پورا ڈھانچہ 400 کنال سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ مغل دور کے شاندار دور کی ترجمانی کرتا ہے۔ 1981 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کے اس تاریخی قلعے کو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اس کے بعد دوستو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں رانی کوٹ قلعہ۔ دوستو یہ قلعہ سندھ کے فصیل عظیم دوار کے طور پر مشہور ہے۔ دوستو یہ قلعہ جام شوروں میں واقع ہے اور ملک کا ایک طلسماتی عجوبہ ہے۔ یہ 836 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اسے 1812 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا محیط تقریباً 26 کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ بناتا ہے۔ اس کی ساختی خرابی کی وجہ سے اسے میر خرم علی خان تالپور اور ان کے بھائی میر داد علی نے 1812 میں دوبارہ تعمیر کیا۔ دوستو اسٹریٹجک ڈھانچے کے ساتھ خوبصورت فن تعمیر
اس دور کے ذہین کاریگروں کی قابلیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستو، اس کی دیواروں پر پیچیدہ نقش و نگار اور پھولوں کے روایتی ڈیزائنوں کے ساتھ زائرین رانی کوٹ کمپلیکس کے اندر مزید چھوٹے قلعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس علاقے میں 3 قدیمی قبرستان بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پر بلتیت قلعہ۔ دوستو، گلگت بلتستان کے سفر کے دوران اس تاریخی قلعے کو دیکھنا نہ بھولیں۔ وادی ہنزا کے خوبصورت قصبے کریم آباد میں یہ قدیم قلعہ بلتستان کی ایک شہزادی کے جہیز کے تحفے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دوستو، پرانے تبتی طرز تعمیر سے متاثر گلگت بلتستان میں بلتیت قلعہ 16ویں صدی کا تعمیر کردہ ہے۔ بعد میں پہاڑ کی چوٹیوں پر واقع اس متاثر کن عمارت میں مزید کمرے اور سہولیات شامل کی گئیں۔ در حقیقت 1945 تک پاکستان میں یہ تاریخی قلعہ ہنزا کے مقامی امیر لوگوں کی بنیادی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا تھا، تاہم وہ بعد میں پہاڑی کے نیچے ایک اور شاندار قلعے میں چلے گئے کیونکہ انہیں خدشہ ہوا کہ قلعہ شکستہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اب اسے پاکستان میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ بلتیت قلعہ کے پتھر اور لکڑی کے ڈھانچے میں روایتی انداز میں خوبصورت نقش و نگار اور اینٹوں کا کام کیا گیا ہے۔ قلعہ کے اندر زیادہ تر کمرے ایک منزلہ، چوڑے اور مناسب طریقے سے ہوادار ہیں۔ سیڑھیاں بھی پتھر سے بنی ہیں۔ اور دوستو، چونکہ بلتیت قلعہ ایک پہاڑی چوٹی پر واقع ہے، اس لیے زائرین کو داخلی دروازے تک پہنچنے کے لیے پتھر کی عمودی سڑک پر چلنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ چہل قدمی قدرے طویل اور تھکا دینے والی ہے، لیکن قلعہ سے کیا جانے والا دلکش نظارہ اس تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو نمبر 5 پر آتا ہے لال قلعہ، جو کہ مظفر گڑھ میں واقع ہے۔ دوستو، لال قلعے کو مظفر گڑھ قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1640 میں تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے پاکستانی قدیم ترین قلعوں میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے۔ دوستو، اس کا حیرت انگیز فن تعمیر اس دور کے تعمیر کنندگان کی مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ قلعہ کشمیر کے چند حکمرانوں نے 16ویں صدی میں تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور بعد میں سلطان مظفر خان نے اسے مکمل کیا۔ دوستو، کشمیر میں دریائے نیلم کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے لال قلعہ قدرتی خوبصورتی کا حامل آثار قدیمہ کا مثالی مقام ہے۔ یہ تینوں اطراف سے دریائے نیلم کی قدرتی خوبصورتی میں گھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ایک خوبصورت سی انٹرسٹنگ اور ہسٹوریکل ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور دیکھتے رہیں سردار ٹی وی اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔